والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز و محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی آج 29 تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اور ہمیں ایک روزہ اور نصیب ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل یکم شوال ہو اور عید الفطر کا دن ہو۔ تو آج کی گفتگو میں ہم عید کے احکام کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عید کی رات ہوتی ہے، اس رات عبادت کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس دن اس شخص کا دل نہیں بنے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ ان 5 راتوں کے متعلق فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو گیا، قیام کرنے میں کامیاب ہو گیا، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بہت کم ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ملے جو عیدین کی راتوں میں بھی قیام کرے، ورنہ عید کی رات کو تو عمومی طور پر تفریح ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم گھروں میں بند ہیں، ورنہ جو حال ہونا تھا چاند رات میں کہ کون کس کو پکڑے اور کس کو عید کے لیے بھی اٹھنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ راتیں فضول گنوانے کی نہیں، بلکہ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کی راتیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات کہا جاتا ہے۔ جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، چنانچہ وہ زمین کے تشریف لا کر سب گلیوں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلو، کیونکہ وہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے اور وہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر رب العالمین مخاطب ہو کے فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، آج تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔
اگر تم آخرت کے متعلق سوال کرو گے تو میں تمہاری آخرت اچھی کر دوں گا، اور اگر تم مجھ سے دنیا کا کچھ مانگو گے تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ بس جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یعنی عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے بس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم اس حال میں ہو کہ تمہاری بخشش ہو چکی اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ چند حالات بزرگوں کے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا عید منانے کا انداز کیا بڑا انوکھا تھا۔ جی ہاں، کسی نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عید والے دن کمرہ بند کر کے زار زار روتے دیکھا۔ عرض کی امیر المومنین آج تو رونے کا دن نہیں ہے، آج تو عید اور خوشی کا دن ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، بھائیو یہ عید کا دن بھی ہے اور یہ وعید کا دن بھی ہے۔ پوچھا گیا تو فرمایا جس کی عبادات قبول ہو گئی، روزے نمازیں تراویح قبول ہو گئے، اس کے لیے تو واقعی عید کا دن ہے۔ کیا معلوم کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کی عبادتیں قبول ہوئی، یا ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کی عبادتیں ان پر منہ پر دے والی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے یہ دن عید کی بجائے وعید کا دن ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ یہ اموی خاندان سے تھے اور انہیں بہترین خلافت کے معاملات انجام دینے کی وجہ سے خلیفہ راشد کہا جاتا، عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 2.5 سال ہے صرف اس کا عرصہ خلافت، لمبا چوڑا نہیں، 2.5 سال۔ اس قدر انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا کہ روئے زمین کو عدل سے بھر دیا، اور ان کے دور میں مسلمانوں کی ترقی کا حال یہ تھا کہ ایک شخص صبح زکوٰۃ اپنے ساتھ لے کر نکلتا کہ میں دن میں کوئی شرعی فقیر ڈھونڈوں گا جس سے زکوٰۃ لگتی ہوگی اور میں اسے زکوٰۃ دوں گا۔ سارا دن ڈھونڈتا رہتا، اسے کوئی شریف فقیر نہ ملتا جسے زکوٰۃ دے گا۔ اس قدر ترقی پذیر حالات تھے مسلمانوں کے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خود بڑے مالدار تھے، لیکن جب خلیفہ بنے سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اپنا حال کیا بنا؟ عید کی رات ہے، بچیاں آ گئی، کہا ابو جی کل عید ہے، ہمارے لیے کپڑے نہیں، ہم کون سے نئے کپڑے پہنیں گے؟ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز نے اپنی بچیوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا بیٹے یہی جو کپڑے تمہارے پاس موجود ہیں انہیں کو دھو لو، کل یہی پہن لینا۔ بچیاں کہنے لگی، لوگ دوسری بچیاں ہمیں تانا دیں گی کہ امیر المومنین کی بچیاں ہیں اور ان کے کپڑے ہی نئے۔ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ غمگین ہوئے۔ اب حالات کا جائزہ لیا کہ کیا میرے پاس پیسے ہیں کہ میں بچیوں کو کپڑے لے لوں؟ وقت کا امیر المومنین ہے، پاس اتنے درہم بھی نہیں کہ بچیوں کو کپڑے لے لوں۔ آپ نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور فرمایا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، میں اپنی بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا لوں۔ اور اس وقت کے خازن بھی چاپلوسیاں کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اچھا مشورہ دینے والے ہوتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ اپنے فیصلے پر ایک بار نظر ثانی کر لیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اگلا مہینہ آپ زندہ رہیں گے؟ جس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے رہے ہیں کیا یقین ہے کہ وہ مہینہ آپ زندہ رہ کر ڈیوٹی کر پائیں گے؟ اللہ! امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ پڑے۔ آپ نے اس خازن سے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا، بچیوں کو پیار کیا اور پھر یہی کہہ کر رخصت کر دیا کہ بیٹے جاؤ انہی کپڑوں کو دھو لو اور
ہو کر کل یہی پہن لینا۔ ایک انداز بزرگوں کا یہ بھی تھا عید کا۔ تو عید صرف اجلے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ عید کس بات کا نام ہے؟ عید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہمیں انعام ملنا ہے، روزوں رمضان کے اندر جو عبادت کی اس کا جائزہ ملنا، اس کا انعام ملنا۔ اب ہمیں سے ہر کوئی پہلے تو یہ جھانکے اپنے اپنے گریبان میں کہ کیا رمضان میں میں نے ویسے عبادت کی ہے جیسے کرنی چاہیے؟ اگر تو کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی تو پھر ہم تو اس بات پر افسوس کریں کہ یار میں تو رمضان گزار دیا اور اللہ کو ہی راضی نہیں کر سکا۔ اب آئیے عید کے دن کے کچھ احکامات ہیں کہ عید کے دن کیا کیا کرنا مستحب ہے، وہ عرض کرتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حجامت بنوانا مستحب ہے، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے نئے کپڑے ہوں تو نئے بدلنا، دھلے ہوئے پہننا، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ انگوٹھی مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ہونی چاہیے، 4.5 ماشے سے کم، نگ سمیت، نگ اور چاندی دونوں کا وزن 4.5 ماشے نہ ہو بلکہ اس سے تھوڑا کم، یہ مرد کو جائز ہے۔ لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، چھلے، کڑے ہاتھوں میں پہننا، زنجیر، سونے کی انگوٹھی، یہ سب مرد کو منع ہے۔ مرد اس طرح کی چیزیں نہیں پہن سکتا۔ یہ جو دلیل بنائی جاتی ہے کہ میں فلاں دربار پہ گیا تھا تو میں وہاں دربار سے کڑا لایا، وہ بھائی چاہے دربار کا کڑا ہو چاہے میرے دربار کا کڑا ہو، کسی طرح کے کڑے وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں۔ ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، یہ 10 پہننے کی اجازت نہیں، 5 ادھر پہنی ہوتی ہے، 5 ادھر پہنی ہوتی ہے، اور وہ بھی یوں پہنی ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی اتاری نہیں۔ اب ان کے نیچے پتہ نہیں غسل کے لیے پانی بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، وضو کرتے ہوئے نیچے ان کے پانی بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، عرصہ دراز سے پہنی ہوئی ہے، یوں اس طرح انگوٹھیاں پہننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، نگ سمیت اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ پہننے کی اجازت نہیں۔ چاہے کوئی اپنے آپ کو فقیروں میں شامل کرے کہ میں جناب فقیر ہوں، چاہے کوئی لٹے بڑھا لے اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ لٹوں کی بات آ گئی تو اس پر میں مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ ایسے بال رکھنا کہ جس سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہو، مردوں کے لیے حرام۔ یوں بال بڑھا لینا لمبے لمبے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہیں، حضور کی زلفیں کبھی آدھے کان کے برابر، کبھی پورے کان کے برابر، اور کبھی اتنی لمبی ہوتی کہ شانوں کو چھو جاتی، شانوں کو منع کر دے وہ بھی چھو جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کندھوں سے لٹک جاتی، چھو جانے سے مراد کیا ہے کہ کندھوں کو لگ جاتی بس، اور وہ بھی کبھی کبھی اتنی لمبی ہوتی تھی ورنہ حضور کٹواتے رہتے۔ تو زلفیں رکھنا کان کی لو تک ہونی چاہیے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے لمبے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت نہیں۔ آگے بڑھوں، نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا، اگر کھجور ہو گھر میں تو کھجور، اور وہ بھی عدد میں 3، 5، 7 یا کوئی سی بھی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے۔ عید الاضحیٰ پر بغیر کھائے جانے سے نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، اگر عیدگاہ میں ادا کرنے کی صورت نہیں ہے تو مسجد میں بھی ادا ہو جائے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا، سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں مگر پیدل جانا افضل ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے سجدہ فطر ادا کرنا،
چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ عید والے دن پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہماری کیفیت ہر دن والی ایک ہی رہے۔ عید والے دن تو چلے چہرے پر کچھ نہ کچھ خوشی کے آثار ہونے چاہیے۔ کثرت سے صدقہ کرنا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار سے جانا، مطلب بھاگ کر نہیں جانا، آہستہ آہستہ عزت کے ساتھ احترام سے چل کر جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی راستے میں تکبیریں پڑھنا۔ عید الاضحیٰ میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں بلند آواز سے، اور نماز عید الفطر کے لیے جب جائیں تو پھر بلند نہیں پڑھنی بلکہ کیا پڑھنی ہے؟ آہستہ تکبیریں وہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر والے دن صدقہ فطر کی بات آئی تو صدقہ فطر کے چند احکام بھی سوال ہیں۔ صدقہ فطر کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ پھر فرمایا صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا کہ روزے کے دوران تم سے سرزد ہونے والے فضول کاموں کا کفارہ ہو جائے، اور اس وجہ سے مسکینوں کی عید بھی اچھی ہو جائے۔ یعنی اس کے دو مقاصد ہیں، ایک فائدہ ہمیں دینے والوں کو، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر کمزوری رہ گئی تھی روزے کی، اس کمزوری کا یہ صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ۔ نمبر دو، اس کی وجہ سے جن کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، غریب لوگ، مسکین لوگ، تو وہ بھی اپنی عید اچھی کرتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، عید الفطر والے دن دینا، عید الفطر والے دن عید کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے۔ ویسے صدقہ فطر واجب ہے کس کس پر؟ ہر اس مرد اور عورت پر جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے۔ نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے، 7.5 تولے سونا یا 12.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت۔ لیکن اس میں تھوڑا فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا تجارت والا ہونا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر دینے کے لیے تجارت والا ہونا شرط نہیں۔ یعنی اگر گھر میں کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، جو ضرورت میں نہیں آتی، ان چیزوں کی مالیت اگر لگائی جائے اور وہ مالیت ہو گئی 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اب صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ اسی طرح پلاٹ اور دکاندی اور مکان جو کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زکوٰۃ تو نہیں ہوتی اگر وہ تجارت کے لیے نہیں دیے، لیکن ان کی وجہ سے صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے 4 نصاب ہیں۔ بائے تبارے گندم 2 کلو، بائے تبارے جو 4 کلو، بائے تبارے کھجور بھی 4 کلو، اور بائے تبارے کشمش سوگی بھی 4 کلو۔ سوگی سے دے تو بھی 4 کلو سوگی کی قیمت، کھجور سے دے تو بھی 4 کلو کھجور کی قیمت فی کس ایک بندے، اور اگر جو سے دے تو بھی 4 کلو جو ایک بندے، اور اگر گندم سے دے تو گندم کا اعتبار کرتے ہوئے 2 کلو گندم فی کس، اس کی قیمت جو موجودہ ریٹ ہو اس کے مطابق بنانی چاہیے۔ بائے اعتبار گندم یہ تقریباً 150 روپیہ ہے، باقی چیزوں کا بھی مختلف ریٹ ہوتا ہے، اس اعتبار سے فرق ہے۔ یہاں یہ عرض کروں گا، صدقہ فطر دینے میں نا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہے اور اچھا خاصا سلسلہ ہے اس کا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے کھجور کا انتخاب کرے یا سوگی اور کشمش کا انتخاب کرے کہ مجھے اس حساب سے دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ
بس پورا پورا وہ بھی گندم سے ہی دے رہا ہے، اور ایک بندہ کروڑوں اربوں پتی ہے وہ بھی 150 ہی دے رہا ہے۔ تو یہ چار حساب رکھنے کا فائدہ ہے نا، اور وہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کا بھی دیا جاتا ہے، بالغ بچوں کا دینا باپ پر واجب نہیں، اگر باپ نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا ادا کرنا بھی شوہر پر واجب نہیں، اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ تو گھروں میں عموماً انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی سب کی طرف سے ادا کرتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے عید بھی پڑھ لی اور صدقہ فطر نہیں دے سکا تو نماز عید کے بعد بھی دے سکتا ہے، پورا دن گزر گیا نہیں دے سکا اگلے دن بھی دے سکتا ہے، یعنی سال میں جب چاہے دے سکتا ہے، قضا نہیں ہوگا، یہ سرے سے ساقط بھی نہیں ہوگا، دینا ہی پڑے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر بھی انہیں کو دیا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی لگتا ہے۔ اپنے اعزاء میں آپ دیکھیں، عزیزوں میں اگر کوئی ایسا ہے جو حاجت مند ہے، یا کوئی بیوہ خاتون ہے، یا کوئی یتیم بچے ہیں، تو ان کو آپ صدقہ فطر دیجیے۔ اسی طرح اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگ ہیں جو حاجت مند ہوں، ان کو دیجیے۔ اس کے علاوہ دین کے کاموں کے لیے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کسی دینی ادارے کو، کسی دینی تنظیم کو، اسی طرح میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔